اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سلسلہ مجالس کی آخری تقریر آپ حضرات اس عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان یہاں کے لیے جو مقرر ہوا وہ تھا فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول۔ مسلسل ہم گفتگو کرتے رہے کہ فرشتوں کا اہل بیت کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور اس طرف ذہنوں کو متوجہ کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کائنات میں آپ کا جو بھی پسندیدہ نام ہے اور جسے آپ کچھ سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیے اور کہیے کہ بغیر اہل بیت کے فرشتوں پر تھوڑا سا کچھ کہہ کے دکھا دو۔ بغیر اہل بیت کے ذرا سی بات، ایک صفحہ یا چند جملے فرشتوں پر کہہ کے دکھا دیے جائے، اس لیے کہ فرشتوں پر وہی گفتگو کرے جس کے نور سے فرشتے خلق ہوئے ہیں۔ بہت تفصیل سے ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے۔ کل ہم سے ایک سوال کیا، ہمارے بھائی سہیل صاحب تشریف فرما ہے، بس وہیں سے میں سہارا لے کر آگے بڑھ جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کیا فرشتے، جو کہ آپ کی تقریر سے یہ پتہ چلا ان کا سوال تھا کہ روئے عالم پر جہاں کہیں دیکھیے فرشتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ روز بروز فرشتوں کی خلقت ہوتی جا رہی ہے، یعنی رک نہیں رہے، اس لیے کوئی بھی کائنات کا سوا آل محمد کے یہ بتا نہیں سکتا کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ روز خلقت ہو رہی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب امام کی حدیث سے پتہ چلا کہ عرش پر اتنے فرشتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے عرش کا معاملہ۔ اب جہاں تک بات اس زمین کی ہے اور اس دھرتی کی ہے، تو یہاں پر بھی جو روایات مل رہی ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب اتنے خلق ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے اتنا سا جسم لے کر کھڑے ہوئے ہیں کسی مقام پر، بلکہ ان کی تو حیت ہی بالکل مختلف ہے، کسی کے پتہ نہیں کتنے ہزار پر ہیں تو کسی کے کتنے۔ تو اب اس عالم میں بھی مسلسل ہر مقام پر فرشتے موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا فرشتے انسان کے اندر حلول کر سکتے ہیں؟ توجہ، جو پہلے دن سے سن رہا ہے وہ تو جڑا ہوا ہے موضوع سے۔ سوال یہ ہے، کیا انسان میں فرشتے حلول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان میں فرشتے مجھے نہیں پتا کہ حلول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور ہیں اور انسان جو ہے وہ خاک ہے۔ اس پہ علماء نے بحث کی اور گفتگو کی کہ فرشتے کسی بھی طرح انسان میں حلول نہیں کر سکتے،
مگر ایک چیز ہے جو فرشتے کر سکتے ہیں، وہ ہے انسان کا روپ دھارنا۔ فرشتے حلول نہیں کر سکتے، لیکن کسی انسان کا چہرہ لے سکتے ہیں، روپ دھار سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے؟ اب دیکھیں فرشتے ہر ایک کا روپ تو دھاریں گے نہیں۔ کل کی تقریر ذہنوں میں ہے نا آپ کے، وہ 5000 آئے تھے مگر چہرہ سب کا ایک تھا۔ اب یہ بحث علماء میں کہ فرشتے کس کس کا روپ دھار سکتے ہیں، جبریل کے لیے بحث ہے، اور تاریخ میں یہ ہے کہ ایک صحابی ہے رسول اللہ کا جس کو کہتے ہیں دہیہ کلبی، ان کے لیے لکھا یہ ہے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب بھی پیغمبر انہیں دیکھتے تھے کہتے تھے تم تو شبیہ جبریل ہو، اے دہیہ تم شبیہ جبریل ہو۔ اور روایات میں یہ ہے کہ اکثر جبریل دہیہ کی شکل میں آتے تھے، اور اکثر جب صحابہ حسنین کے کاموں کے حوالے سے علیہم السلام دہیہ کلبی کو مصروف دیکھتے تھے تو رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، یہ ہر وقت دیکھیے دہیہ کبھی حسنین کے لیے کچھ لا رہے ہیں، کبھی حسین کے لیے کچھ لا رہے ہیں، تو نبی کہتے تھے یہ دہیہ نہیں ہے جبریل ہے۔ تو اب رسول اللہ نے کہا کہ دہیہ کی صورت میں جبریل آتے ہیں۔ اچھا صورت بھی تو ایسی ہو، واحد صحابی ہے رسول اللہ کا۔ دیکھیے میں مولا علی کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ احمد ابن حنبل نے تو کہہ دیا کہ جب مسلسل فضائل ہو رہے تھے صحابہ کے تو کسی نے کہا یہ آپ اتنے فضائل صحابہ کے پڑھ رہے ہیں اور علی کا نام ہی نہیں لے رہے، تو انہوں نے کہا میں علی کو صحابی تھوڑی سمجھتا ہاں، صحابی اور ہے نفس اور ہے۔ اللہم صلی علی، توجہ کر رہے ہیں؟ ایک دہیہ کلبی ہے جس کے روپ میں جبریل آتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب بھی تم ہمارے پاس دہیہ کلبی کو پاؤ خبردار کوئی ہمارے حجرے میں داخل نہ ہونا، یہ حکم تھا اوروں کے لیے۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ جتنی بار بھی دہیہ آتے تھے، جبریل آتے تھے دہیہ کا روپ دھار کے، تو وہ اہل بیت کے درمیان مسلسل نظر آتے رہے تھے۔ تو یہ تو تھا بہرحال سوال کا جواب جسے میں نے ضروری سمجھا کہ موضوع سے مربوط ہے تو دے دیا جائے۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کس کس پر آتے ہیں؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ کس کس پر آتے ہیں؟ اہل سنت بضد ہیں کہ سوا رسول کے کسی کے پاس نہیں آتے، صرف رسول کے پاس فرشتہ آئے گا، نبی کے پاس آئے گا اور کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا تو حضرت مریم تو رسول نہیں ہے، حضرت مریم تو نبی نہیں ہے، وہاں تو جبریل آ رہے ہیں، فرشتہ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دو نظریات ہو گئے، ہمارا نظریہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے۔ حالانکہ جو نظریہ انہوں نے بنایا وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ آپ مجھ سے پوچھئے کیسے؟ تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ملک آتا ہے، ٹھیک، اور بعد نبی جو نبی کا وارث ہوتا ہے اور جانشین ہوتا ہے اس پر بھی ملک آتا ہے، ہر امام کے پاس ملک آتا ہے۔ مگر یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ کچھ ایسے ہیں جو امام نہیں ہیں، ان پر بھی ملک آتا ہے۔ اب آپ سوال کیجئے کوئی قرآن کی دلیل؟ سورہ فصلت 30ویں آیت پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں کہا ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ترجمہ سنیے، قرآن نے کہا وہ کہ جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، وہ جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے پھر اس پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔
समझिए, ततनज़्ज़लु अलैहिम अल-मलाइका, उन पे मलाइका नाजिल होते हैं। तो पहले तो ये सवाल हो कि ये कहने वाले कौन है, और कहने के बाद इनकी इस्तिकामत का जिक्र, इनकी कंसिस्टेंसी का जिक्र कुरान में है कि ये मुस्तकीम है, ठहरे हुए हैं, ये भटक नहीं रहे। अब सवाल ये है, ये कौन लोग हैं कि जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है? भाई क्या हम नहीं कहते अल्लाह हमारा रब है? सब कहते हैं ना। किसी के पास मलक आया? और आप तो बार बार कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, तो मलक तो किसी के पास नहीं आया। तो सवाल यह है, यहां इस्तिकामत से मुराद क्या है? जब तक इस्तिकामत न समझ आए उस वक्त तक नहीं पता चलेगा मलक किसके पास आता है। रावी आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली, आया और आकर कहने लगा मौला ये आयत हमें नहीं समझ आ रही। कौन सी आयत? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और इस्तिकामु, उस पर कायम रहते हैं, उस पर टिके रहते हैं, इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। उसने कहा मौला ये तो बताइए क्या ये हर रब कहने वाला मुराद है? इमाम ने कहा नहीं, आयत के पहले टुकड़े पे न ठहरो, दूसरे को गौर से समझो। ये जो लफ्ज इस्तिकामु रखा है अल्लाह ने, इसमें राज छुपा है। कहा मौला बताइए राज क्या है? कहा जो कहे अल्लाह हमारा रब है और वो कायम रहे किस पर? जो 12 इमाम बनाए गए हैं उन पर। सुम्मस्तकामों में इमाम ने बताया जो हर आने वाले इमाम पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस पर मलाइका नाजिल होते हैं। कायम रहने का मतलब क्या है? जो है वो है, अपने पास से दूसरा नहीं बनाना। सुम्मस्तकामो, और फिर उस पर कायम रहे, उस पर ठहरा रहे। का सुनो, आयत की तफसीर वही है जो मुसलमान कहते हैं, यानी कलमा कहा अल्लाह हमारा रब और उस पर ठहरे रहे। का ये जमाने के लिए है, लेकिन हमारे वालों के लिए बात यह ठहरी नहीं है, बल्कि यह कायम रहने से मुराद इमाम वक्त की विलायत और इमामत पे कायम रहना है। यह तो था इमाम का दौर, इमाम सादिक का। ऐसे ही एक सवाल इमाम रिजा से भी हो गया। मिलके सलावात पढ़िए इमाम पर। तवज्जो, बड़ा चाहने वाला है और बज़्म मासूम में बैठा है, उसने भी ये सवाल कर लिया मौला इस्तिकामत का मतलब क्या है? भाई एक ही जुमला कहा और खुश हो जाएंगे आप। उसने कहा मौला इस्तिकामत का मतलब क्या है? इमाम ने कहा जिस पे तुम हो। उसने कहा इस्तिकामत क्या? कहा जिस पे तुम हो, यानी जिस पे तुम हो यही इस्तिकामत है। अल्लाह के साथ जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम हैं, उन पर इस्तिकामत अगर कोई रखे तो उस पर मलाइका आ जाते हैं। हम पर तो नहीं आ रहे, हम तो इस्तिकामत भी रख रहे हैं, और हम तो इतनी इस्तिकामत रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकीम रहें और इस्तिकामत रखें और ठहरे रहें। हम पर तो मलाइका नहीं आ रहे। तो पता ये चला जाहिर आयत का और है, बातिन आयत का और है। यहां हर एक मुराद नहीं है। अब इसकी तफसीर कैसे पता चले? बहुत तवज्जो से सुनिएगा। देखें, अशरा तो हो चुका, अब आज जो है बस वो समझिए कि ज़मीमा हो रहा है। तवज्जो, ज़मीमे की तकरीर है, बस मेरी तरफ देखिए। कहते हैं एक शख्स आया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास। मैं जरा सी तमहीद कर रहा हूं कहीं ले जाने के लिए। इस आयत को जहनों में रखिएगा। क्या मलाइका नबी और इमाम के अलावा किसी पर आ सकते हैं या नहीं, यह सवाल है। हुआ ये,
وہ آیا اور دیکھیے یہ آپ سب کا سوال ہے جو اس نے امام سے کیا. میں بھی سوال دہراؤں گا, آپ فوراً کہیں گے ہاں ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے. اور سوال کیا ہے؟ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول ایک سوال مجھے بہت پریشان کرتا ہے. کہو کیا سوال ہے؟ کہ مولا ہم جب آپ کی بزم میں آتے ہیں, جب بھی آپ کی بزم میں آتے ہیں تو مولا دنیا کی رغبت سے ہم ہٹ جاتے ہیں. نہ دنیا کا خیال رہتا ہے, نہ مال و دولت کا خیال رہتا ہے, نہ حب دنیا ذہن میں ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. کیا اولاد کیا مال. جو زیارات کر چکے ہیں وہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہم حرم میں ہوتے ہیں, کچھ کہہ رہا ہوں, کوئی خیال نہیں, کوئی ذہن نہیں, کوئی دنیا کی پریشانی اور کوئی رغبت حیات نہیں. اس نے کہا مولا مگر ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کی بزم سے اٹھتے ہیں اور دنیا میں واپس جاتے ہیں تو دنیا اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے. ہاں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہے. یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی بزم میں اور معاملہ ہوتا ہے, باہر اور ہوتا ہے. بھائی ہے نا آپ کا سوال یا نہیں ہے؟ یہ سوال وہ کر چکا. اب جیسی وہ خاموش ہوا, حمران بن اعین نام ہے, امام نے کہا اچھا یہ جو تم نے سوال کیا ہے یہی سوال رسول اللہ کے اصحاب بھی کرتے تھے اور نبی سے یہی کہتے تھے کہ جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں توجہ, اس وقت کے معاملات اور ہوتے ہیں, نہ دنیا کا خیال, نہ مال کا خیال, نہ اولاد کا خیال, نہ زوجہ کا خیال. لیکن جیسے ہی آپ کی بزم سے اٹھ کر جاتے ہیں پھر وہی والے سارے معاملات مولا, دنیا کی باتیں اور دنیا کی ٹینشنز اور یہ ساری چیزیں ہم پر ہو جاتی ہے. بتائیے کیا کریں؟ اب جواب سنیے رسول اللہ کا جو امام نے دیا بعین ہی. امام نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب تم ہماری بزم میں آتے ہو تو یہاں ہمارے وجود کا نور ہوتا ہے. جب تم ہماری بزم میں آتے ہو وہ ہمارے وجود کا نور ہوتا ہے, اور چونکہ ہماری بزم میں شیطان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی مجلس عزا بھی تو بزم امام ہے, تو اب اگر یہاں بھی کوئی بھٹک رہا ہے اور بھٹکا رہا ہے تو پتہ چلا ظاہری مجلس ہے, مجلس نہیں ہے. اب بن جائے کلپ تو بن جائے. بھائی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بزم معصوم میں کوئی خراب فکر نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے نا, کلام معصوم ہے, کوئی خراب فکر نہیں ہے, جو بات آئے گی اچھی آئے گی. تو اب جب تک یہاں ہے بزم معصوم میں اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں, اٹھے باہر گئے تو پہلے یہ ہوتا تھا جو خراب باتیں تھی وہ باہر آتی تھی. عباس معصوم ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. پہلے جو خراب باتیں ہوتی تھی وہ باہر آتی تھی. اب معاملہ یہ ہے یہ سارے خرافات مجلس میں ہی آ رہے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولیے اگر ہو رہا ہے ایسا تو. امام نے کہا سنو, جب تک تم ہماری بزم میں ہوتے ہو وہ ہمارا نور ہوتا ہے, ہمارے وجود کا نور ہوتا ہے جو تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے, اور شیطان تم پر حملہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں کوئی خیال نہیں آتا ہمارے وجود کے سامنے, اور تم بس ہمیں دیکھتے رہتے ہو. مگر سنو, جیسے ہی تم باہر جاتے ہو تو وہ طاق میں تو بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے تم باہر نکلے وہاں سے وہ پیچھے چلا. لیکن یہاں ایک بات بتائی رسول کی, امام نے کہا مگر اتنا سن لو, گواہی دیجئے گا اگر ایسا ہوتا ہے, اتنا سن لو ہمارے پاس آنے سے پہلے جو طاقت ہوتی ہے اس کی وہ ٹھنڈی پڑ جاتی. خود محسوس کیجئے. مجھے ملائکہ تک آنا ہے, جملہ سمجھیے گا. خود امام نے بتایا یعنی جب پہلے آتے ہو
وہاں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اب جو یہاں سے اٹھ کے جاتے ہو اب وہاں طاقت کم ہو جاتی ہے. پہلے وہ تمہیں کسی بھی جگہ تک گناہ کی پہنچا سکتا ہے, مگر اب کی مرتبہ یہ ہوتا ہے تم بڑھنا چاہتے ہو مگر ہمارا خیال آ جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا خیال آ جاتا ہے جو اس کے گام کو ٹھنڈا کرتا ہے اور روکتا ہے. توجہ, جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. ایسے میں امام نے کہا بس یہی منزل ہے جو امتحان کی منزل ہے. جس وقت وہ تمہیں برگلا رہا ہو ہمارے پاس سے جانے کے بعد وہیں پر تمہیں استقامو ثابت کر. آپ سلامت رہیے. وہیں پر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے. اگر وہاں پر رہ لیے میں تم سے کہتا ہوں تم وہ بن جاؤ گے ملائکہ تم سے مصافحہ. امام بس وہ منزل ہے جہاں پر تمہیں ٹھہرنا ہے. اگر ٹھہرے تو کیا ہوگا؟ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں گے, ہاتھ ملائیں گے ہاتھ. اور سنو, اگر تم کسی دریا کے سامنے پہنچو اور کوئی کشتی نہ ہو چلنے کے لیے اور تمہیں عبور کرنا ہو, ہم کہہ رہے چلے جاؤ چلے جاؤ. قول معصوم یعنی ملائکہ مصافحہ کریں, دریا پر سے بغیر سواری کے تم گزر جاؤ. یہی تو ہے ثم استقاموا. سنو, جو یہ کہے اللہ میرا رب اور وہ اس پر قائم رہے تتنزل علیہم الملائکہ, اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. پتہ چلا یہ پورا مسئلہ ہے عقیدے کا. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہی تو لائن ہے, یہی تو خط ہے جہاں معصوم نے بتایا. خود آیت کہہ رہی ہے پہلے کہو ربنا اللہ, ملائکہ آئیں گے نا اس کے لیے پہلے کیا کہنا ہے؟ ربنا اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ استقامت, اس پہ ٹھہرے رہو. اگر یہ دو چیزیں ہو گئیں تم پر ملائکہ اتریں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ربنا اللہ کہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اس پر استقامت رکھوں اور اماموں کی امامت کا قائل رہوں. مگر عجیب منزل یہ ہے, میں تو اس منزل پر ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر منبر پر کہہ دیتے مولانا بڑے متقی ہیں. کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. ہاں لیکن آپ کی بات کی اہمیت تھوڑی ہے. اہمیت تو جب ہو جب امام کہے عباس متقی ہے. میں جملہ آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے علامہ صاحب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب تشریف فرما ہے. میں اگر کہوں یہ عالم ہے, ہوگی بہرحال چونکہ آپ مجھے غلطی سے عالم سمجھ رہے ہیں تو میری بات کی اہمیت یہ ہو جائے گی, آپ کہیں گے ہاں انہوں نے کہا ہے تو ہے, حالانکہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک اعزاز ان کا یہ بڑھ جائے کہ امام وقت کہے کہ یہ عالم ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب اپنے عقیدے کا اور اپنے ایمان کا ترازو ہم کہاں پر لا کر رکھ دیں اور کس سے گواہی لیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے ہاں یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یہ ربنا اللہ کہہ رہے ہیں اور استقامت رکھتے ہیں. یہ تو میرا اپنا بنایا ہوا ترازو ہے, میں کہاں جا کر رکھوں اور کس سے گواہی دلواؤں؟ تو میں یہ طے نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں طے کر سکتا کہ کون کس طرح کہہ رہا ہے اور اس پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. یعنی جس کے ایمان کی سند امام دے دے وہ اس منزل پر ہوگا جس پر ملائکہ کا نزول ہوگا. تم اپنا مقابلہ عباس سے کر رہے ہو, تمہارا نہیں پتا عباس کے
की दलील इमाम ने अल्लाहुम्मा सल्ले अला। बात समझ आ रही? मिलके जवाब दे। अली वलीउल्लाह। मरियम का पिसर है, मैं अब्बास इब्ने अली हूँ। वो मरियम का पिसर है, मैं अब्बास इब्ने अली हूँ। वो सिर्फ नबी है, मैं वली इब्ने वली हूँ। ईसा और मुझ में यही फर्क पड़ा है। वो नादे अली पढ़ता है, मैं खुद नादे अली हूँ। तवज्जो कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके सामने दो बातें कह रहा हूं। एक ये कि जमाना किसी को कहे तो जमाने की हैसियत क्या है? कोई हैसियत वैसियत नहीं है भाई। देखिए, ये बात रिकॉर्ड हो रही है और हो जाए और होनी चाहिए। देखिए, मैं किसी की ना बातों से डरता हूं, ना मैं खौफजदा हूं। मैं पाबंगे दोहल मिंबर पर बैठा हुआ कह रहा हूं, हम इमाम की बात मानते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं मानते। और मेरे नजदीक मैं अपनी बात कर रहा हूं, इमाम ने अब्बास अलमदार के ईमान की गवाही दी, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के ईमान की गवाही दी। तो अब हम कहेंगे इन पर मलाइका नाजिल होते हैं, आप किसी के लिए इमाम का पर्चा लेकर आए तो बात हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पे मलाइका नाजिल होते हैं। रिवायात के तहत हर शहीद करबला पर मलाइका नाजिल होते हैं। अब आप इनको दूसरे शोहदा से मिलाते चले जाइए और फिर साबित कीजिए। दो बातें। एक है आपका अपना कौल, एक है कौले मासूम। कौले मासूम के तहत अब्बास अलमदार पे मलाइका आते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे बातों को? और हजरत सलमान के लिए लिखा है, हजरत सलमान मोहम्मदी, उनके लिए लिखा है मुहद्दस थे। और मुहद्दस कौन? जिस पे मलाइका उतरे। लेकिन कहां से दलील मिली? कौले मासूम से। मासूम ने कहा सलमान पे आते, बस अब चुप, अब आपको कुछ नहीं कहना, बस मानना है, इसलिए कि दलील आ गई। तो हम ये नहीं तय कर सकते कि मलाइका किस पे आते हैं, लेकिन जहां ईमान की सनद मासूम दे दे, इस आयत की रोशनी में उस पर मलाइका आते हैं, उस पर मलाइका आते हैं। तो ये मसला कुछ हल हुआ, किस पे मलाइका आते हैं? पता नहीं आप पहला जुमला जहन में है या सब भूल गए। वो तो कह रहे थे कि नबी के अलावा किसी पे आते ही नहीं है। अब बताइए सूरह फुस्सिलत की इस आयत का क्या करें? अल्लाह कह रहे कालू रब्बुनल्लाह, वो जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा, सुम्मा इस्तकामू, उस पे ठहरे रहते हैं। तो अब आप मुझसे पूछिए क़िबला, आपने तो हमें बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया। आपने तो कह दिया कि हम पे आते ही नहीं मलाइका, अब हम कहाँ जाएं? यानी 10 दिन से आपका अशरा सुन रहे हैं मलाइका पर, और आपने हमसे बिल्कुल मलाइका को जुदा कर दिया। तो हमें सुनाया क्यों अशरा फिर आपने? जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है हमसे, तो हमें क्यों इनके बारे में बता रहे हैं? नहीं, आपका मकाम और है। देखिए, अहले बैत के दर पर अगर झुक जाए ना, तो वो मकाम खुद दे देंगे, जबरदस्ती किसी के बराबर आने की जरूरत नहीं है। जरूरी बातें हैं ये, आप झुकिए तो सही। अब सवाल ये है, ये इतना मजमा जो मुसलसल अशरा सुन रहा है, इनका मकाम क्या है?
اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں سے کسی پہ ملائکہ نہیں اترتے, اترتے ہوں گے, کیا پتا آپ خاموش بیٹھے کسی پہ اترتا ہوگا ملک. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اس وقت مانوں گا جب قول معصوم ہو, جب معصوم یہ کہے ہاں عباس علی ہادی اس قابل ہیں, ہم گواہی دے رہے ہیں, تو پھر اتر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نہیں مان رہا, جسے جو ماننا ہے مانتا رہے, میں پابندی تھوڑی لگا رہا, زبردستی تھوڑی کر رہا. آپ کا مقام کیا ہے؟ ہاں اس لیے کہ میں نے تو کہہ دیا, مجھے نہیں پتا کہ آپ پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے, تو پھر آپ کا اور اب ملائکہ کا رشتہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب سنیے کیسے پتہ چلے کہ آپ کا مقام کیا ہے. بڑی چاندنی رات تھی اور بیٹھے ہوئے تھے امام کے صحابہ, امام کو گھیرے ہوئے, لیکن اب روایت شروع ہو رہی ہے جس جملے سے وہ مجھے کہنا ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. روایت یہ ہے, کانا قومن, ایک قوم تھی, من خواص صادق, امام صادق کی خاص قوم. خاص, خواص کا لفظ روایت میں آیا ہے شروع ہی میں, خاص لوگ بیٹھے تھے. یعنی اب جو یہ بات ہو رہی ہے اس وقت خواص بیٹھے ہیں, عام نہیں بیٹھے. اب مجھے نہیں پتا خواص سے کیا مراد ہے اور عوام سے کیا مراد ہے. یہاں پر روایت میں لفظ خواص آیا ہے. توجہ, جلوساً بحضرت فی لیلۃ مقمرۃ, چاندنی رات تھی اور امام صادق کے خاص, یہ لفظ خاص ذہنوں میں رکھیے گا, خاص لوگ امام کے محضر میں بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ چاندنی رات میں آپ دیکھیے آسمان کی طرف, ہر مخلوق اپنے جوبن پر ہوتی ہے. چاند ہو عجیب اس کی کشش, تارے الگ کشش, ستارے سب کی یعنی ایک اپنی کشش ہوتی ہے چاندنی رات میں. اب ایسے میں اصحاب بیٹھے ہوئے اور آسمان کو تک رہے ہیں اور تک کے کہہ رہے ہیں ما احسن عدیم هذه السماء, مولا ذرا آسمان کو تو دیکھیے کیسا اپنی چاندنی پر ہے, کیا تارے چمک رہے ہیں, کیا ستارے چمک رہے ہیں, کیا چاند دھمک رہا ہے. جیسے امام نے یہ سنا, توجہ, جیسے امام نے یہ سنا ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے یہ تم کہہ رہے ہو, یہ تم لوگ. اب دیکھیں خواص بیٹھے ہیں, ہاں خواص بیٹھے, امام نے کہا یہ تم لوگ کہہ رہے ہو, مگر سنو, ان الاربعۃ المدبرات, وہ چار جو کائنات عالم کے تمام کاموں کو کام کر رہے ہیں اور سر انجام دے رہے ہیں. مدبرات امرات بحث کر چکا. امام نے کہا کون؟ جبریل, میکائیل, اسرافیل اور عزرائیل. یہ چار مدبرات الامور ہیں, یعنی امر کو انجام دے رہے ہیں پوری کائنات کے. توجہ, امام نے کہا یہ تم ہو جو آسمان کو دیکھ کر کہہ رہے ہو ما احسن عدیم هذه السماء, اور وہ چار ہے جو تمہیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں ما احسن انوار هؤلاء المؤمنین, یہ زمین سے نور کیسا چمک رہا. اللہم صلی علی. جبریل کہہ رہے ہیں, میکائیل کہہ رہے ہیں, اسرافیل کہہ رہے ہیں, عزرائیل کہہ رہے ہیں ما احسن انوارا, کچھ نہیں سمجھے لفظ نور کہہ رہے ہیں. نوری آپ کو نوری کہہ رہے ہیں. اب مولوی آپ کو کچھ بھی کہتا رہے برا نہ مانیے گا, ہم تو اب بولیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
تنزل علیہم الملائکہ، وہ ہے جن پہ ملائکہ نزول کرتے ہیں. ہاں اب آپ جا کے کسی بھی اہل سنت عالم کے پاس جائیں اور یہ آیت رکھیے، کہیے اب ہمیں بتائیے کہ یہ ملائکہ کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ ربنا اللہ کہنے پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں نبی کا کیا کمال ہے؟ پتہ چلا نبی کے علاوہ ملائکہ مسلسل نازل ہو رہے ہیں. اب جیسی آپ انہیں پکڑیں گے اس آیت کے حصے پہ تو وہ کیا کہیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے. ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو یہیں تک لا کر پکڑ لیجئے گا اور ان سے کہے گا نازل تو ہوتے ہیں نا؟ وہ کہیں گے ہاں ہوتے ہیں. ربنا اللہ واستقاموا ثم استقاموا، جو استقامت رکھے اور اللہ کا نازل ہوتے ہیں. جی ہوتے ہیں، آیت کہہ رہی ہے. بس جیسے ہی وہ اس پر آ جائے کہ نازل ہوتے، سورہ قدر پڑھ دیجئے گا. میں نے بہت آہستہ کہا ہے، آپ سلامت رہیے بھائی. یہ ہوتا ہے موضوع سننا. دیکھا میں کس باریکی سے آپ کو یہاں تک لایا ہوں. جیسے مولانا کہے ہاں آتے ہیں تو پھر آپ فوراً سے سورہ قدر پڑھ دیجئے گا. اس لیے کہ میں تھوڑی کہہ رہا، آپ کے امام نے کہا ہے اگر تم کسی سے ہمارے معاملے میں بحث کرو اور وہ نہ مانے سورہ قدر پڑھ دینا. امام اللہم صلی علی. جب بھی تم بحث کرو اور سامنے والا کٹ حجتی کرتا رہے اور ماننے کو تیار نہ ہو، امام نے کہا اس کے سامنے سورہ قدر پڑھ دینا. اب مجھے صرف 2 جملے کہنے اس لیے کہ مجھے جلدی سے آگے جانا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ موضوع رکھ لینا آسان ہے، اس کو ختم کرنا مشکل ہے. اور میں ہمیشہ ہر موضوع کے اختتامی تقریر پر یہ کہتا ہوں اور کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نہ خطابت کر رہا ہوں. خدا کی قسم جو موضوع ان کے دروازے پر آ جائے وہ پھر ختم نہیں ہو سکتا. ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی تھا نہیں ہے. امام نے کہا مخاصمہ کرو، بحث کرو سورہ قدر سے. اب سورہ قدر میں ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. ایسی عجیب بات یہاں آ رہی ہے، سب اپنے اپنے کان کھڑے کر لیجئے اس لیے کہ آپ کو حیرت بھی ہوگی اور جوش میں بھی آ جائیں گے. ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. قبلہ ضمیر ہو ہے اور سورہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس ضمیر کو پلٹائیں کہاں؟ بھائی میں آپ سے اب دیکھیں میں بہت آسان کر کے سمجھانے کا عادی ہوں. توجہ، میں بات شروع کر رہا ہوں. 2 طریقے بات کے، بہت توجہ میری طرف دیکھیں. 2 طریقے بات کے. میں نے کہا کہ کل میں نے مسعود صاحب سے کہا تھا کہ آپ مجلس جلدی شروع کر دیجئے گا. صرف سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی جو انہوں نے کہا ہے نا یہ ضمیر ہے، کچھ کہہ رہا ہوں. 2 طریقے. میں کہوں میں نے مسعود صاحب سے کل کہا مجلس شروع کر دیجئے گا، مسعود صاحب نے کہا ٹھیک ہے. جب میں اس کی جگہ انہوں نے کہا رکھ رہا ہوں تو یہ ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بات یہاں ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں. کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ زمانے کی تفسیر اور ہے، اہل بیت کی اور ہے.
زمانہ کہتا ہے یہاں ہو سے مراد قرآن ہے. یہ زمانے کی تفسیر ہے. ہماری تفسیر کیا ہے؟ جاگیے گا. امام سے پوچھا یہ ہو کیا ہے؟ کہا ولایت علی. توجہ بتا دیا ولایت علی مراد ہے, نازل ہوئی, ٹھیک ہے. بس یہ میں نے اشارہ کیا. اب اہم بات جہاں مجھے لانا ہے, تنزل الملائکۃ والروح. ایک پوری تقریر چاہیے تھی لفظ روح پر, اور مجھے موقع ملتا تو میں آپ کو بتاتا روح کیا ہے. دیکھیے اتنا طے ہے, والملائکۃ والروح, اس رات ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. اب یہاں بڑی بحثیں ہیں, کیا روح سے مراد جبریل ہے؟ بہت بحثیں, میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں. کیا روح سے مراد جبریل ہے؟ تو ایک جواب یہی ہے کہ جبریل تو خود ملک ہیں, تو یہ روح اور مراد ہے. کہا نہیں, اہل بیت کے ہاں جبریل کا نام روح ہے. ایک جواب یہ ہے. پھر ایک جواب یہ روح سے مراد کوئی ایک اور ہی خلقت ہے جو ہر امام کے ساتھ رہتی ہے. اچھا, اگر ہر امام کے ساتھ رہتی ہے تو پھر یہ نازل کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں تو ابھی میں اس میں نہیں الجھا رہا, بس اتنا ذہن میں رکھیے. میرا جواب سن لیجئے جہاں میں نتیجے پر پہنچا ہوں. یہاں روح کا لفظ, یہ میرا اپنا جواب ہے, روح کا لفظ رکھا اس لیے, روح کا لفظ رکھا اس لیے کہ اگر کوئی کہے ملائکہ اور ہے روح اور ہے, تو قرآن نے جواب دیا جو کچھ ہے وہ نازل ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ کہنے لگے روح آسمان پہ ایک عجیب اعظم کا لفظ آیا ہے, اتنی بڑی کوئی مخلوق ہے ہوگی, وہ بھی آئی ہے. یہاں تک آ گئے سب میرے ساتھ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن, تمام امر الہی لے کر وہ نازل ہو رہے ہیں. اب وہ بات امام کی, امام نے کہا جب بھی کسی سے بحث کی بات آئے تو سورہ قدر پڑھنا. شب قدر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ انہوں نے کہا ملائکہ تو صرف نبی پہ آتے تھے, آپ کے مطابق تو نبی چلے گئے, یہ ملائکہ کس پہ آ رہے ہیں؟ جب تک سورہ قدر موجود ہے کسی ایک امام کا زمین پہ ہونا ضروری. بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مشکل ہے بحث, میں بہت آسان کر رہا ہوں. جب تک ملائکہ کا نزول ہے لیلۃ القدر میں, اس وقت تک کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اور اس بات پہ امام نے اتنی باتیں کہیں, ہر امام کے عہد میں بات ہوئی. وہ جب معاویہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو کسی نے آ کے کہا مولا سب کچھ آپ نے اسے دے دیا, مولا سب کچھ اسے دے دیا. کہاں دے دیا, مگر شب قدر تو ہمارے پاس. جو لینا تھا لے لیا, شب قدر تو ہمارے پاس ہے, یہ رات ہمارے پاس ہے. آخری جملے ہو رہے ہیں تقریر کے, بہت توجہ سے سنیے گا, جھوم اٹھیں گے آپ. آ رہے کیا لے کے؟ امر الہی. بھائی اب پہلی دوسری تیسری چوتھی ہر تقریر جڑ رہی ہے یہاں پر. کیا مدبرات امر کا کام کیا ہے؟ موت دینا, رزق دینا, حیات دینا, بارش برسانا, تصویر شکم مادر میں بنانا, ہر کام کیے جا رہے ہیں ملائکہ حکم الہی سے. تو یہ سارا امر الہی لے کر آتے ہیں کسی کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے ساری چیزیں لکھ کر دی ہے, آپ کا دستخط چاہیے.
اہل بیت اور فرشتگان الہی. امام کا جملہ ہے کہ دستخط کروانے آتے ہیں. اس لیے آغا خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات یہ امامت کے جلوے کی رات ہے. اس لیے یہ آغا خمینی کہہ رہے ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کا بھی بھیا کلپ چلا دینا تاکہ پتا چلے کہ یہ باتیں کتنا ضروری ہیں. آغا خمینی نے کہا یہ شب قدر کی رات امامت کے جلوے کی رات ہے, اس لیے کہ جب امام جس کی چاہے زندگی کو بڑھا دے, جسے چاہے گھٹا دے, جس کا رزق چاہے بڑھا دے, جس کا چاہے گھٹا دے. اب سوال یہ ہے خمینی صاحب غالی تو نہیں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. بھائی توجہ, اب جا رہی ہے عجیب سم تقریر. اب آ رہا ہے سب سے بڑا جملہ پورے عشرے کا. اب تیار رہیے, ایسا جملہ آ رہا ہے روایت معصوم کے تحت والملائکۃ والروح. لفظ روح اس لیے رکھا کہ جو بھی تصور آپ کے ذہن میں وہاں کا آ سکے. سمجھیں جو بھی عرش پر ہے یا فرش پر ہے وہ سب آتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ملائکہ کتنے ہیں؟ جتنے ہیں سب آتے ہیں. جیسے جیسے خلق ہو رہے ہیں سب آتے ہیں. آگے کرتے کیا ہیں؟ تسبیح نہیں نا. ایک اور عجیب جملہ امام نے کہا شب قدر وہ رات فرشتگان الہی اہل بیت رسول. جاگیے جملہ حوالے. پوری عالم میں جہاں جہاں وجود ملک ہے وہ آتا ہے امام وقت کے پاس اور کرتا کیا ہے؟ رات بھر طواف امام. بھائی کیسا لگا موضوع؟ معبود کی وہ آیت کبریٰ حسین ہے, تن خاک پہ سر نیزے میں گفتگو کرے, ایسا خدا مزاج ذبیح حسین ہے. پر محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی. ان الملائکۃ یطوفون بہا فیہا. اس تمام رات ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں. اب ہے وہ جملہ, طواف کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ سلام سلام سلام. ارے ملائکہ اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ رہے؟ الحمدللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تسبیح کہاں ہے؟ کہ امام کو سلام کرنا آج تسبیح ہے. یہیں سے پہلی تقریر شروع ہوئی تھی. فرشتے جو حکم الہی سے کرے وہ تسبیح. گرد امام کے طواف ہو رہا ہے نا, تسبیح ہو رہی ہے. ختم ہو گئی تقریر. بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے لیکن سمیٹ رہا ہوں آخری جملے پر. پھر کہہ رہا ہوں آپ یقین کریں ابھی اتنا کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا روکوں. میں سب چھوڑ کے بس ایک چیز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ موضوع کے لیے ضروری ہے. اس عالم پہ ملائکہ, بس ایک اشارہ کر رہا ہوں اور وہ چیز پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. ملک اس گھر میں آئے, میں بتا چکا نا خدمت کا تحفہ ملا ہے ملائکہ کو, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا. ملائکہ ہمارے بھی خادم
اور یہی تسبیح ہے, یہی ان کی تسبیح ہے. آخری جملہ. اچھا اسی طریقے سے بڑے کمالات ہیں. اے میں کیسے روکوں بھائی, مجھے پڑھنے دیجئے یار, میں نہیں روک پا رہا, میں کیا کروں, مجھے معاف کیجئے گا, آخری تقریر ہے آج, مجھے پڑھنے دیں آپ, ٹھیک ہے نا. نہیں رک رہا, نہیں رک رہا. قبلہ توجہ. اب سوال یہ ہے, اتنا تو دیکھیے اب تک 10 اور یہ 11 پورا 1 گھنٹہ ہو گیا, اتنا تو پتہ چل گیا یہ ملائکہ جو بھی ہیں ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اب قرآن کی میں آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ فیصلہ کیجئے. من کانا, کیا ہوا, من کانا عدواً لجبریل, وہ جو جبریل کا دشمن ہو, او ہو جبریل کا دشمن. ارے یہ جبریل سے دشمنی کیوں ہو گئی؟ قرآن ہے, قرآن. پروردگار یہ جبریل کے دشمن کون ہے؟ کا کچھ ہیں. اب پتہ کیسے چلے؟ بس 2-3 جملے. پتہ کیسے چلے؟ رسول اللہ بیٹھے ہوئے, ایسے میں ایک شخص آ گیا, یہودیوں کا عالم. توجہ, آ کر کہنے لگا, بہت توجہ, آخری جملے. آ کر کہنے لگا, ہمیں کچھ آپ سے سوالات کرنے. آپ پوچھو. یہ سب چھوڑ رہا ہوں میں, سارے جوابات رسول نے دیے. کہا آپ کے جوابات تو بتا رہے ہیں آپ کا دین سچا ہے. کہا اچھا آپ کیا چاہتا ہے؟ کہا بس ایک سوال ہے, اس کے بعد آگے کی بات ہوگی. کہا کیا سوال ہے؟ کہا بس اتنا بتائیے کہ آپ پر کون سا ملک آتا ہے پیغام لے کر؟ رسول نے کہا جبریل. کہا بس اگر جبریل نہ ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے. توجہ. اگر اب دیکھیں اس نے آپشن دیا رسول اللہ کو, کہا اگر جبریل نہ ہوتے اور میکائیل ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے. کہا ارے تمہیں یہ جبریل سے اتنی دشمنی کیا ہے, کیوں ہے دشمنی؟ کہا اصل دشمنی کا سبب یہ ہے کہ یہ جب بھی ہماری قوم پہ عذاب آتا تھا یہ جبریل لاتے تھے. جب دیکھو اپنے پر پھیلائے آ رہے ہیں اور یہ پوری قوموں کو اٹھا کے برباد کر دیا. ایک تو ان کا دشمنی کا راز یہ کہ ہمارے سب کو مار دیا جبریل نے. کچھ دشمنی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی کے ذریعے گھر والے مارے جائے وہ دشمنی چلتی رہتی. کہ جبریل نے ہمارا سب کچھ برباد کر دیا, اس لیے ہم دشمن ہیں جبریل کی. اور دوسری وجہ بھی سن لیجئے. کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ کہا وہ ہمارے دانیال تھے, حضرت دانیال علیہ السلام, ان کو اللہ نے بڑی طاقت دی, بڑا جاہ و جلال دیا, تو وہ حملہ کرنے جا رہے تھے بخت نصر پر. اب میں صرف اشارے کر رہا ہوں, جا کے خود پڑھیے گا, اب تو گوگل کا زمانہ ہے, سرچ کرتے رہیں سب آتے رہے گا, مجھے صرف کچھ بتانا ہے. کب بخت نصر پر حملہ کرنے جا رہے تھے, آ گئے جبریل. کیوں جا رہے ہو, کیوں حملہ کر رہے ہو, چھوڑ دو. انہوں نے جو چھوڑا تو بخت نصر ہم پر قابض ہوا اور پورا ہمارا جاہو حشم, پوری بنی اسرائیل ختم کر دی. اس لیے ہم جبریل کے دشمن ہیں. اگر آپ پر میکائیل آتا تب ہم آپ پر ایمان لے آتے. یہ ہے رسول اللہ کا دور. اب توجہ سے سنیے, رسول اللہ نے کہا سنو, توجہ سنو, یہ کیا تم جبریل اور میکائیل کے آپس میں فرق ڈال رہے ہو؟ اگر اللہ میکائیل کو حکم دیتا عذاب وہ دے دیتے. کچھ کہہ رہا ہوں, اگر اللہ میکائیل کو حکم دے دیتا تو وہ ڈال دیتے تم پر عذاب. یہ کیا تم جبریل کی دشمنی کر رہے ہو؟ سنو, جبریل اور میکائیل بھائی ہیں. جبریل اور میکائیل بھائی ہیں. اچھا جب یہ رسول اللہ کہہ رہے تھے, مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا. اب دیکھیے کیوں کیسے کہوں میں جملہ, کیوں پریشان ہوتے تھے بھائی. میکائیل اور جبریل کی بات ہو رہی ہے نا, وہاں تک رہیے. یہ اب رسول اللہ موقع تلاش کر رہے ہیں. توجہ, رسول اللہ نے کہا سنو, میکائیل اور جبریل دونوں بھائی ہیں. اگر تم یہ کہہ رہے ہو میکائیل تو ٹھیک ہے جبریل ٹھیک نہیں ہے, تم جھوٹے ہو. دونوں میں فرق نہ ڈالو, دونوں ہر کام اس کے حکم پر کرتے ہیں, بھائی ہیں. اب سب کے کان کھڑے ہو گئے, اچھا یہ تو جبریل اور میکائیل کی بات ہو رہی ہے. اچانک سے نبی نے رخ بدل دیا.
کا جیسے جبریل اور میکائیل بھائی بھائی، میں اور علی بھائی بھائی. توجہ کہ جیسے میکائیل اور جبریل بھائی بھائی، ایسے میں ہی اور علی بھائی بھائی. خبردار اگر کوئی یہ کہے ہم جبریل کو تو مانتے ہیں میکائیل کو نہیں مانتے، وہ جھوٹا ہے. اور تم سب سنو، جو کہے محمد کو مانتے ہیں علی کو. یہی جواب آگے امامت کے عہد میں بڑھتا رہا. آخری جملے تقریر کے، جب تک یہودیوں کی بات تھی تب تک یہودیوں کی تھی. تو کسی نے آ کر امام سے کہا یہ بات تو یہودیوں کی ہے، یہودی جبریل کو دشمن رکھتے تھے نا، اللہ نے آیت کیوں بنایا؟ اللہ نے آیت کیوں بنایا؟ کہا مثل یہودی کچھ ہماری قوم میں بھی آئے جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے وہ انتظار میں رہتے تھے ہمارے بھی کہیں فضائل آ جائے. ان کے تو آتے نہیں، جب دیکھو جبریل کہتے لا فضائل. ارے تو بھیا جب جبریل کے دشمن ہو گئے علی کے فضائل کی وجہ سے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں سمجھ رہے یار. جبریل کے دشمن بن گئے، فضائل علی پہ ختم ہو گئی تقریر. آخری فضائل کا جملہ صرف اشارہ کرنا اور تقریر کو تمام کرنا. اس منزل پر ملائکہ، تو کچھ ملائکہ تو سمجھ آ گئے نا جو پہلے دن سے سن رہا ہے. ہاں کیسا پورا ملائکہ سمجھ آ گئے. آخری جملہ فضائل کا. اتنا سب کچھ اللہ نے دیا، سوال یہ ہے کیا ملائکہ کو کوئی حاجت ہے؟ آخری سوال تقریر کا، آخری سوال. ملائکہ اتنے تمہیں اللہ نے امور دے دیے، تم جو چاہے کر رہے ہو حکم امام سے، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ آخری جملہ. ایک روایت مجھے ملی، ایک روایت، اور وہ روایت کیا ملی کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے جبریل کے ساتھ، آخری جملہ فضائل کا، جب معراج پہ گئے تو ایک مرحلہ آیا، آپ کو پتہ ہے جبریل نے کہا اگر میں بڑھا جل جائیں گے. وہیں رکے، نبی چلے گئے، واپس آئے. جیسی واپس آئے تو اب یہاں پہ آخری جملہ لکھا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا اللہ کا من حاجتک. آخری جملہ، اے جبریل کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ ایک ہی مرحلہ ہے جہاں ملک کی حاجت پوچھ رہے نبی. اور دیکھیں اتنا تو طے ہے کہ جبریل کو یہ پتا ہے جب مانگیں گے تو رد نہیں ہوگا. یہاں تو یہ خود پوچھ رہے ہیں. آخری جملہ تقریر کا، یہاں تو یہ خود پوچھ رہے ہیں. اب دیکھیں میں تو کم معرفت ہوں، مجھے کوئی معرفت نہیں ہے. میں تو اگر اس وقت جبریل کی جگہ ہوتا تو میں پلٹ کر کہتا یا رسول اللہ بھائی ایک حاجت ہے، کہو یہ اوپر لے جائیں. بھائی اتنی سی حاجت ہے، یہ جہاں جانے سے میرے بالوں پر چھن رہے ہیں. آخری جملہ ہے تقریر کا، مجھے وہاں لے جائیں، یہی میری حاجت ہے. تو یہ تو عباس علی ہادی ہے نا. جبریل تو معرفت والے ہیں، جھولا جھلایا تو معرفت لی، چکی چلائی تو معرفت لی، دروازے پہ روٹیاں مانگی تو معرفت لی. ان کی معرفت تو اس منزل پر ہے. اور رسول پوچھ رہے ہیں آخری جملہ تقریر کا، اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ پلٹ کر جبریل نے کہا حاجتی ان تقرأ، توجہ یا رسول اللہ، حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ منی السلام.
یا رسول اللہ میری بس ایک حاجت ہے. کیا؟ جب گھر پہنچے خدیجہ بی بی کو سلام. یا رسول اللہ جب پہنچے تو بی بی کو سلام کہیے گا. کیوں یہ ہے سوال؟ اس لیے کہ مادر جناب سیدہ ہے. جو کچھ ملا ہے سیدہ کی وجہ سے ملا ہے. اور جب ملنے میں انسان زیادہ چاہت کا متلاشی ہو تو ماں باپ کا صدقہ دے کے مانگتے. ختم ہو گئی تقریر. یا رسول اللہ مادر جناب سیدہ کو سلام. ملائکہ اور اہل بیت رسول. اللہ اکبر. کیا گھرانہ ہے. مختلف الملائکہ. ملک آتے ہیں ملک جاتے ہیں. تو انہی ملک نے کیا کیا دیکھا. سیدہ پہ دروازہ گر رہا تھا. ملائکہ دیکھ رہے تھے. علی کی گردن میں رسی تھی. ملائکہ دیکھ رہے تھے. رسول کا جنازہ اٹھ رہا تھا. ملائکہ دیکھ رہے تھے. حسن خون اگلتے جا رہے تھے. ملائکہ دیکھ رہے تھے. حسین شمر پشت پر سوار تھا. خنجر کو پھیرتا جاتا تھا. ملائکہ دیکھتے جاتے تھے. کیا کیا مناظر ملائکہ کی آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں. کیا کیا بتایا جائے. بس 2 جملے تقریر تمام ہو گئی. کہتے ہیں جب شمر سینہ حسین پہ سوار ہوا. بہت روئیں گے آپ. میں نے کل بہت کوشش کی تھی یہ روایت پڑھنے کی مگر جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا. جناب سیدہ مجھے ہمت دے. بس ایک جملہ پڑھنا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجلس تو ہو گئی. مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے روایت سن کر. کہتے ہیں جب شمر خنجر چلا رہا تھا ایک تو گلا بہت سوکھا ہوا تھا. اوپر سے کوئی ماں تھی جس نے گلے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. مجھے معاف کرے پہلی بار یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں. اسی اسنا میں نے دیکھا ہے علامہ طالب جوہری نے حدیث کربلا میں لکھا جب شمر خنجر چلا رہا تھا ایسے میں حضرت زینب شمر کے قریب آ گئی. ایک بار جب اس نے دیکھا تھوڑا سا گلا کٹ چکا تھا. کچھ لہو کی دھاریں حسین کی بہے جا رہی تھی. ایسے میں زینب آئی کہا شمر نہ کر شمر نہ کر. حسین کی آنکھوں میں لہو کی بوندیں تھی. ایک بار زینب کی صدا سنی رو کر کہا شمر ٹھہر جا میری بہن کھڑی. پتہ ہے اس نے کیا کیا. ایک بار چیخ کر کہنے لگا خیمے میں جاؤ. زینب بی بی نہیں ہٹی. کہا خیمے میں جاؤ. زینب بی بی نہیں ہٹی. اس نے تازیانہ اٹھایا حسین کے سامنے. زینب آخری جملہ اس نے حسین کے سامنے مجھے معاف کرے میں نہیں کہہ سکتا. اب یہ علماء نے لکھا کہ کاٹ تو رہا تھا سر حسین ہاتھ لرز رہے تھے اس لیے کہ ملائکہ کا گروہ تھا جو کربلا میں آیا ہوا تھا. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب گلا کٹ چکا تو برابر گردن نہیں کٹی تھی.
کہیں سے گوشت لٹک رہا تھا، کہیں سے کھال لٹک رہی تھی. مجھے معاف کیجئے، آخری جملہ. پتہ ایسے چلا ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین کا سر تشت میں لایا گیا، مگر لکھا یہ ہے کہ سر چونکہ اس طرح کٹا تھا برابر تخت پہ نہیں آ رہا تھا. زلفیں پکڑ کر حسین کے سر کو سیدھا رکھتے، سر پھر گر جاتا. ایک ملونہ وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا امیر ایک کام کر، حسین کے سر کو برابر کٹوا دے. آخری جملہ، برابر کٹوا دے تاکہ سر سیدھا ہو جائے. سن رہے ہو یہ حال ہے سکینہ نہیں. سید سجاد دیکھ، آخری جملہ، زینب دیکھ رہی تھی. ایک بار ایک حجام کو بلوایا، وہ قینچی لے کے آگے بڑھا، سر کو اٹھایا، کھال کو اٹھایا. ماتم حسین.